احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پانی کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، وہ تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے بھی۔ ظاہر ہے اب سمندر سے تو پانی میں اتر کے کوئی ہرن کا شکار تو نہیں کر سکتا، یا کوئی اور سبزی نہیں کہیں سے حاصل کر سکتا، تو سمندری شکار کرے گا۔ تو سمندر میں جنرلی آ گیا کہ سمندر کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، پیورلی جو سمندری جانور ہے، یہ کیٹیگوریکل چیز ہے۔ لہذا فقہ حنفی میں جو ہے نا کہ ویل مچھلی جو ہے یہ سمندری جانور نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ میملز میں سے ہے، یعنی دودھ دینے والے جانور، یعنی انڈے نہیں دیتی ویل مچھلی، وہ ویل مچھلی کو حلال نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صرف وہ مچھلیاں حلال ہیں جو انڈے دینے والی ہیں۔ پھر ہم انہیں کہتے ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، متفقن علیہ، دونوں کتابوں میں، ابو عبیدہ ابن جرح جو ایک لشکر میں گئے تھے اور ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اگل دی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم 15 دن وہ کھاتے رہے، اینڈ پہ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی جو 2 ڈھانچے میں سے پسلیاں تھیں وہ صحابہ کو کہا اس کو جوڑو، تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنی اونچی اس کی وہ پسلیوں کا آپ سرکمفرنس دیکھ لیں، آلموسٹ آپ سمجھ لیں یعنی 12-14 فٹ تو بنے گا۔ تو اتنی بڑی تو کوئی عام مچھلی تو نہیں، انڈے دینے والی تو نہیں ہوتی ہے، یہ ویل مچھلی ہوتی ہے اتنی بڑی، ایون اتنی بڑی تو شارک بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو، حالے تک تو نہیں دریافت ہوئی ہے اس طرح کی کوئی مچھلی، تو وہ ویل مچھلی تھی۔ ویل مچھلی بھی حلال ہے، اور ہر سمندری جانور حلال ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ سمندر سے نکالنے کے بعد وہ مر جائے، وہ حلال ہے۔ مگرمچھ ویسے تو میٹھے پانی کا جانور ہے، بہت چند ایک ہیں جو سمندر میں پائے جاتے ہیں، سمندر میں یہ نہیں ہوتے، یہ میٹھے جانور، میٹھے پانی کا جانور ہے، دریائی جانور۔ مگرمچھ کیا پانی سے نکلنے کے بعد مر جاتا ہے؟ نہیں، لہذا مگرمچھ حرام ہے۔ ویسے بھی یہ درندہ ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ درندے چاہے چرندوں میں ہوں یا پرندوں میں، چرنے والے جانوروں میں ہوں یا اڑنے والے جانوروں میں، وہ حرام ہے۔ تو مگرمچھ اس میں نہیں آتا۔ سانپ پانی کے اندر بھی، باہر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن ویل مچھلی کو آپ باہر نکالیں 1.5-2 گھنٹے بعد مر جاتی ہے، فوراً نہیں مرتی۔ کیکڑا، وہ آپ کو نکالتے ہوئے ہلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں باہر بھی زندہ رہتے ہیں، نہیں، مر جاتے ہیں۔ زندہ رہتے ہوں تو میرے بھائی یہ ملیشیا کے اندر اور انڈونیشیا میں، چائنا میں، انہوں نے پانیوں کے اندر کیوں وہ کیکڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ان کو فریش رکھا ہوتا ہے، اسی ٹائم پکڑتے ہیں وہ، اور پھر وہ کاٹ کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ فریش رہیں، جس طرح مچھلی ہیں فریش رکھنے کے لیے، وہ باہر نہیں زندہ رہ سکتے، کچھ عرصے بعد وہ مر جاتا ہے۔ تو پیورلی جتنے بھی جانور سمندر کے اندر ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اور آج تو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سمندر میں اتنا جانور موجود ہے کہ ہزاروں سال تک بھی زمین پہ کوئی چیز نہ اگے اور انسان صرف سمندر سے کھاتا رہے، انسانیت نہیں ختم ہوگی، اتنا کچھ اللہ نے سمندر میں رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت ہے جی، سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ دیکھیں، وہ جو پالا ہوا ہے اس کو خوراک بھی اللہ دے رہا ہے۔ دیکھیں نا کیسا سائیکل چلایا۔ ویل مچھلی، ایک چھوٹی ویل مچھلی 500 کلو گوشت روز کا کھاتی ہے، 500 kg، اور پیسیفک میں، اٹلانٹک کے اندر لاکھوں ویل مچھلی ہیں۔ اس سائز کی ویل مچھلی ہے کہ یعنی جو بڑی ویل مچھلی ہے نا، 11 ہاتھی، افریقن ہاتھی ہو نا، ان کے برابر ایک ویل مچھلی۔ جی ہاں، پاکستانی ہاتھی نہیں، ہاں، جڑا ایک بھی تھوڑے کو نہیں سنبھالیا گیا تو وہ بھی ہائی کورٹ نے ڈیسیژن کر کے دیتا۔ جڑا چائنا، وہ جو سری لنکا سے لے کے آئے تھے ہمارے پرانے ڈکٹیٹر صاحب ضیاء الحق صاحب، 11 ہاتھی ایک ویل مچھلی، تو وہ کھاتی بھی گوشت ہے، جس طرح ہمارے علماء گوشت سے نیچے نہیں، صرف گوشت، چھوٹے سے بھی آگے کی بات جی، وائٹ میٹ کھاتی ہے وہ، تو ان کی خوراک کون پوری کر سکتا ہے؟ اچھا پھر یہ دیکھیں، وہ جو کھاتی ہے جس مچھلی کو، وہ مچھلی بھی تو کسی خوراک پہ زندہ ہے نا، اس کی بھی تو کوئی خوراک ہے، اور جو اس کی خوراک ہے اس کی بھی آگے یہ چین کہیں جا کے تو ختم ہوتی ہے نا، وہ اللہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ انیشلی اللہ ہی دے رہا ہے نا ان کو، کوئی انسانوں نے تو سمندروں کے اندر کوئی فصلیں نہیں اگائی ہوئی ہیں، یا کوئی ہم تو نہیں کوئی خوراک ڈالتے وہاں پہ،
تو سارا سسٹم چل رہا ہے. ایسی سی مخلوقات ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، یہ اللہ کی کام ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آمین. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ سمندری جانور تمہارے لیے کھانا ہے، فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے، قافلے والوں کے لیے. وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے جو خشکی کا جانور ہے شکار کرنا یہ حرام ہے. ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. اچھا، احرام کی حالت میں صرف یہ پابندی نہیں ہے، ناخن نہیں آپ کاٹ سکتے، وہ پوری تفصیلات ہیں بخاری مسلم میں. بال نہیں کاٹ سکتے، ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے. کئی ایک حلال چیزیں جو عام حالت میں حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں حرام ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. دھمکی ہے اس کے اندر کہ ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین.